نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سید تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں۔ ناگپور مہاراشٹر میں آپ کا آستانہ عالیہ مرجع خلائق ہے۔ آپ کو شہنشاہ ہفت اقلیم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ہفت اقلیم کا مطلب ساتوں بر اعظم یعنی ساری دنیا۔ ایک منقبت ہم نے حضرت بابا سید تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی شان اقدس میں لکھی ہے۔ آپ لوگ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ منگتو چلو والیے شہر ناگپور چلتے ہیں۔ منگتو چلو والیے شہر ناگپور چلتے ہیں، شاہ ہفت اقلیم کے فیضان جہاں بٹتے ہیں۔ شاہ ہفت اقلیم کے فیضان جہاں بٹتے ہیں۔ اس شعر میں وہی چیز ہم نے دکھائی ہے۔ آپ شاہ ہفت اقلیم ہیں، شہنشاہ ہفت اقلیم ہیں، یعنی ساتوں بر اعظم کے شاہ ہیں، شہنشاہ ہیں۔ منگتو چلو والیے شہر ناگپور چلتے ہیں، شاہ ہفت اقلیم کے فیضان جہاں بٹتے ہیں۔ اور تاج الدین اولیاء کا شاہانہ دربار ہے وہاں۔ تاج الدین اولیاء کا شاہانہ دربار ہے وہاں۔ قادری چشتی دونوں فرمان جہاں بٹتے ہیں۔ قادری چشتی دونوں فرمان جہاں بٹتے ہیں۔ حضرت سید تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو سلسلہ قادریہ اور سلسلہ چشتیہ دونوں کے بزرگوں سے فیض حاصل ہے۔ سید شاہ عبداللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو فیض حاصل ہے، اور پھر سید داؤد مکی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں بھی آپ برابر حاضر ہوتے تھے، وہاں سے بھی آپ کو فیض حاصل ہے۔ تو اسی بات کو ہم نے اس شعر میں دکھایا ہے کہ تاج الدین اولیاء کا شاہانہ دربار ہے وہاں۔ قادری چشتی دونوں ہی فرمان جہاں بٹتے ہیں۔ قادری چشتی دونوں ہی فرمان جہاں بٹتے ہیں۔ اور تیرا دربار تاج الاولیاء وہ دربار ہے واللہ۔ تیرا دربار تاج الاولیاء وہ دربار ہے واللہ، صبح و شام علم و عرفان جہاں بٹھتے ہیں۔ صبح و شام علم و عرفان جہاں بٹھتے ہیں۔ اور اس شعر کو دیکھیے، مانگ لیں گے ہم بھی کچھ بابا کے دربار سے، مانگ لیں گے ہم بھی کچھ
بابا کے دربار سے عظمت و بخشش کے سامان جہاں بٹتے ہیں، عظمت و بخشش کے سامان جہاں بٹتے ہیں۔ اور اگلے شعر میں ہم نے حضرت بابا سید تاج الدین اولیاء کی ایک کرامت کو بیان کیا ہے۔ وہ شعر سنیے۔ بابا کے پان سے منگتے صاحب اولاد ہوئے، بابا کے پان سے منگتے صاحب اولاد ہوئے، ایسے کرامتی پان لیے، ایسے کرامتی ارمان لیے پان جہاں بٹتے ہیں، ایسے کرامتی ارمان لیے پان جہاں بٹتے ہیں۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں چند عورتیں جو کہ اولاد جن کو نہیں ہوئی تھی وہ آئیں اور آپ سے کہا کہ بابا ہمارے حق میں دعا کر دیجئے، کوئی اولاد نہیں ہے۔ آپ پان کھا رہے تھے، تھوڑا سا پان نکال کے آپ نے ان عورتوں کو دے دیا اور بولے کہ اس کو کھا لو، صاحب اولاد ہو جاؤ گی۔ 3 عورتوں نے وہ پان کھا لیا۔ چوتھی عورت باہر نکلنے کے بعد، ایک گڑھا تھا، ریگستان کا علاقہ تھا، گڑھا تھا، وہاں پہ اس نے اس کو تھوک دیا۔ جب وہ 3 عورتیں صاحب اولاد ہو گئیں تو اس عورت کو کافی مایوسی ہوئی، اور وہ عورتیں جب بابا کے دربار میں ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آ رہی تھیں تو اس عورت سے بھی کہا کہ تم بھی چلو۔ اس نے کہا کہ میں نے تو بابا نے جو پان دیا تھا اس کو ایک گڈھے میں تھوک دیا تھا، تم لوگ صاحب اولاد ہو گئی، تم جاؤ، میں جا کر کیا کروں گی، مجھے بہت افسوس ہے۔ لیکن ان عورتوں نے ضد کیا اور وہ عورت بھی ان کے ساتھ، ان عورتوں کے ساتھ شامل ہو گئی۔ جب وہ بابا کے دربار میں سب پہنچے تو انہوں نے بابا کا شکر ادا کیا، جو کچھ نظر و نیاز ہو سکتا تھا وہ کیا۔ بابا نے اس عورت سے پوچھا جس نے پان کو گڈھے میں تھوک دیا تھا کہ تم صاحب اولاد نہیں ہوئی، تم کو کوئی اولاد نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ بابا ہم سے غلطی ہو گئی تھی، جو پان آپ نے دیا تھا میں نے باہر جا کر اس کو گڈھے میں تھوک دیا تھا، اور میں اپنی غلطی پہ نادم و شرمندہ ہوں، ورنہ آج میں بھی صاحب اولاد ہوتی۔ بابا مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ جس گڈھے میں تم نے پان تھوکا تھا وہاں تمہارا بچہ موجود ہے، جاؤ اس بچے کو لے لو۔ وہ عورت وہاں گئی، ساری عورتیں گئیں، وہ بھی گئی تو دیکھا کہ سچ مچ میں ایک بچہ وہاں پہ موجود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اولیاء اللہ کے تصرفات کا کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ اسی بات کو ہم نے اس شعر میں بیان کیا ہے کہ بابا کے پان سے منگتے صاحب اولاد ہوئے، ایسے کرامتی ارمان لیے پان جہاں بٹتے ہیں، ایسے کرامتی ارمان لیے پان جہاں بٹتے ہیں۔ یقیناً ایک بے مثل کرامت ہے یہ حضرت بابا سید تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اور دیکھیے اس شعر کو کہ دیکھنا کوئی مایوس نہ جانے پائے، دیکھنا کوئی مایوس نہ جانے پائے، صاحب ذیشان کے یہ فرمان جہاں بٹتے ہیں، صاحب ذیشان کے یہ فرمان جہاں بٹتے ہیں۔ اور مقطع کا شعر ہے کہ ویران یہ گلشن ہے، آباد کرو دل شاد کرو بابا، ویران یہ گلشن ہے، آباد کرو دل شاد کرو بابا، تیرا دربار تو وہ ہے گلستان جہاں بٹتے ہیں، تیرا دربار تو وہ ہے گلستان جہاں بٹتے ہیں۔ حضرت بابا سید تاج الدین
اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہماری اس کوشش کو، ہماری اس منقبت کو اپنی بارگاہ بےکس پناہ میں قبول و مقبول فرمائے، ہمارے حق میں بھی اور امت کے حق میں بھی دعا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔